ہماری گفتگو کا موضوع تقوی ہے۔ تقوی کیا چیز ہے اور زندگی کے مختلف شعبوں میں تقوی کا کیا کردار ہے، اور قرآن مجید میں اس لفظ کے کتنے استعمالات ہوئے ہیں۔ ذرا مشکل مضمون ہے۔ آپ میں سے جو لوگ کاغذ اور قلم اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو وہ اپنے نوٹس لے لیں، اور جو لوگ کاغذ قلم ساتھ نہیں لے آئے وہ اپنے دماغ کے 14 طبق روشن رکھیں کہ بات ان کے دل میں پہنچ جائے۔ وقا یقی کا مطلب ہے بچانا، اور اسی سے پھر باب افتعال میں اتقا، یتقی، متقن، متقین، اتقاء، اس کا مطلب ہے بچنا۔ ایک چیز ہے بچانا، ایک ہے بچنا۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ سورہ تحریم میں کہا گیا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ یا پھر آپ کو وہ مشہور آیت تو یاد ہے ہر آدمی کو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو قینا کا مطلب ہے ہمیں بچا لے۔ قینا، قاف زیر قی کا مطلب ہے بچا لے، نا کا مطلب ہے ہم لوگوں کو، عذاب النار، دوزخ کی آگ سے ہمیں بچا لے۔ تو عربی زبان میں تقوی کا یا اتقاء کا یا تقا کا بنیادی مطلب یہ ہے بچنا، بچانا، پریونشن، کسی آفت سے بچنا، کسی خطرے سے بچنا، کسی عذاب سے بچنا۔ اب میں اس کا اصطلاحی مطلب بیان کروں گا، پھر ہم کچھ اور باتیں اس سلسلے میں کریں گے۔ اصطلاحی طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایسے کاموں سے بچانا جو آپ کو دوزخ میں لے جاتے ہیں۔ یعنی تقوی کا مطلب ہے اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچانا، سود سے بچانا، شراب سے بچانا، زنا سے بچانا، شرک سے بچانا، بدعت سے بچانا۔ تو تقوی کا بنیادی مطلب ہے بچنا اور بچانا۔ یہ ذہن میں رکھ لیجیے آپ، بچنا اور بچانا، یہ مطلب ہے اس کا۔ جہاں بھی قرآن مجید میں یہ لفظ آئے گا تو اس کے جو بنیادی مطلب ہے وہ پیش نظر ہو۔ اس کے بعد اس کا ایک سیکنڈری مطلب نکلتا ہے، اور وہ ہے ڈرنا۔ جیسے اتقوا اللہ کا مطلب ہے اللہ سے ڈرو، یا اس کا دوسرا ترجمہ ہوگا اللہ کے غضب سے بچو۔ اتقوا اللہ کا ایک مطلب یہ بھی ہوگا اللہ کے عذاب سے بچو۔ اتقوا اللہ کا مطلب ہوگا اللہ کی دوزخ کی آگ کے عذاب سے بچو۔ تو بچنے سے اصل مطلب تو بچنا ہے، آگے بڑھتے ہوئے پھر اس کا مطلب ہو جاتا ہے ڈرنا۔ اچھا، اب اس تقوی کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ ابتدائی درجہ، پھر متوسط درجہ، پھر اعلیٰ درجہ۔ تو ابتدائی درجہ یہ ہے دوزخ کے عذاب سے بچنا، اور متوسط درجہ یہ ہے کہ مشتبہ چیزوں سے بھی بچنا۔ جیسے حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، حضرت علی کے بیٹے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو ان کی عمر 5.5 سال تھی، صرف 5.5 سال کا چھوٹا بچہ تھا، اور حسین تو 4.5 سال کے تھے۔ تو ان کی حدیث ہے حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دع ما یریبک الی ما لا یریبک۔
تو اب 5.5 سال کا لڑکا یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات یاد کر لی کہ جو چیز آپ کو شک میں مبتلا کرے اس کو چھوڑ کر وہ چیز اختیار کرو جو شک سے پاک ہو. اب چھوٹا بچہ ہے 5 سال کا، 5 سال کے بچے کی تربیت کیسے کی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ذرا یہ ملاحظہ فرمائیے. فرمایا کہ جو چیز شک میں مبتلا کرے اس کو چھوڑ کر وہ چیز اختیار کرو جو شک سے پاک ہے. تو چھوٹے بچے کو بھی بچنے کا حکم دیا گیا ہے. کس چیز سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے؟ تقوی کی نصیحت کی گئی ہے مشتبہ چیزوں سے، جو ڈاؤٹ فل ہیں، مشتبہ چیز ہے اس سے بچنے کی تربیت دی گئی ہے. اور اس کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ صرف اللہ کی خوشنودی پیش نظر ہو اور دل اللہ کے فیصلوں پر، اللہ کے احکامات پر مطمئن رہے. اب ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ اس کے مختلف قرآنی استعمالات کیا ہیں. سورۃ الشمس میں مشہور آیت آئی ہے، آپ کو یاد ہوگی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. نفس کا تصفیہ کرنے کے بعد انسانی نفس کے سامنے 2 چیزیں رکھ دی اللہ تعالیٰ نے، ایک طرف فجور اور دوسری طرف تقوی. یعنی ایک طرف حرام چیزیں رکھ دی اور دوسری طرف اس سے بچنے کی صلاحیت. اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ حرام کی طرف جاتے ہیں یا اس سے بچتے ہیں. دونوں چیزیں آپ کے اندر رکھ دی ہیں. انسانی نفس کے اندر ایسی صلاحیت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ چاہے تو حرام کی طرف لپک سکتا ہے اور چاہے تو حرام سے بچ سکتا ہے. اس لیے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اب آ جائیے ایک جگہ قرآن مجید میں، اب استعمالات کو دیکھیے تو تقوی کا لفظ سمجھ میں آئے گا آپ کو. سورۃ المائدہ کی ابتدا ہی میں کہا گیا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تعاون کرو بر میں، نیکی میں اور تقوی میں، لیکن تعاون مت کرو اسم میں اور عدوان میں. تو یہاں پر جو لفظ ہے عدوان کے مقابلے میں تقوی استعمال ہوا ہے. تعاونوا علی البر والتقوی، تعاون کرو. دیکھیے ہم بہت سارے اتحاد بناتے ہیں نا، کبھی مسلم لیگ کے ساتھ بناتے ہیں، کبھی ہم MMA بناتے ہیں، کبھی ICI بناتے ہیں، کبھی بہت سارے اتحاد بناتے ہیں. تو یاد رکھیے جب بھی آپ اتحاد کرتے ہیں ایک اصول یاد رکھیے، کچھ نکات پر کرتے ہیں، ہر چیز پر اتفاق نہیں کرتے. 100% اتفاق نہیں ہوتا اس میں. اگر 100% اتفاق ہو جائے تو پھر اپنی پارٹی چھوڑ دیں، ہم ان کی پارٹی میں شامل ہو جائیں. تو چند موٹی موٹی باتوں پر اتفاق ہو جاتا ہے. اور وہ اتفاق کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ تعاونوا، اللہ نے کہا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. مستقبل میں بھی ہم کسی کے ساتھ بھی معاہدہ کر سکتے ہیں، ایگریمنٹ کر سکتے ہیں، کافر سے بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے بھی ایگریمنٹ کیا. لیکن اصول کیا ہے؟ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں تعاون کرو، لیکن زیادتی کے عدوان میں، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون مت کرو. معلوم یہ ہوا عدوان کا مطلب ہے زیادتی، دوسرے کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا، اور تقوی کا مطلب ہے ڈاکہ ڈالنے سے بچنا. تو میں یہاں بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید میں اس لفظ کے استعمالات کو سمجھیے تو تقوی کا مطلب آپ کے ذہن میں